ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. وَيَقُولُ اور کہتا ہے انسان اَإِذَا کیا جب مَا مِتُّ میں مر جاؤں گا لَسَوْفَ أُخْرَجُ تو پھر نکالا جاؤں گا حیّا زندہ کر کے اَوَ کیا لا یذکر یاد نہیں رکھتا انسان انا کہ ہم نے خلقناہ پیدا کیا اس کو من قبل اس سے پہلے ولم یکو اور نہ تھا وہ شیئا کچھ بھی فوربک پس قسم ہے تمہارے پروردگار کی لنحشرنہم ضرور ہم جمع کریں گے انہیں والشیاطین اور شیطانوں کو بھی ثم پھر لنحضرنہم ضرور حاضر کریں گے ان کو حول گرد جہنم کے جثیا گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ثم پھر لننزعن ضرور کھینچ لائیں گے من سے کلی ہر ایک شیعتن فرقے یا گروہ ایہم جو ان میں سے اشد بہت سخت تھا علی الرحمن رحمان سے عتیہ سرکشی کرنے میں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ ہم سورہ مریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہماری آج کی آیات 66 سے لے کر 69 آیت تک ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں اور عمل کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. پچھلی دفعہ کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت تذکرہ جنت کے حوالے سے فرمایا تھا اور وہاں کی خوبی اور نعمتوں کے بارے میں جو بتایا تھا. سب سے بڑی جو چیز ہمیں بتائی تھی وہ یہ تھا کہ وہاں پر لغویات نہیں ہوں گی، کہ انسان کا جن میں وقت ضائع ہو اور انسان بھٹک جائے اور شیطانوں کے راستے پر چلے. جو دنیا میں بھی بچنے والے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے لیے ان ساری فضول چیزوں سے بچا دے گا اور وہاں پر ہر وہ چیز ان کو ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے اور ان کا رزق انہیں صبح شام دیا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صبح شام ہی کھانا کھایا جائے گا، بلکہ وہاں تو ہر وقت
انسان کچھ بھی کھائے گا اور جو خواہش ہوگی، جو اس کا دل چاہے گا، جو دیکھے گا سامنے آئے گا، یا پھر وہ چاہ رہا ہوگا کچھ بھی کھانا، وہ سب چیزیں اس کے لیے فوراً حاضر کر دی جائیں گی۔ ادھر دل میں خیال آئے گا، ادھر وہ چیزیں حاضر ہوں گی۔ یہ مین جو کھانے ہیں یا مین کورس جو کہا گیا ہے کہ وہ پھر صبح شام ہوں گے، باقی کا تو ہر وقت جو دل چاہے گا وہ کھاتا رہے گا، پیتا رہے گا، اور وہاں پر نہ بیماری کا کوئی ڈر ہوگا اسے، نہ زیادہ کھا کر کسی بدہضمی کا یا کسی اور چیز کا اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا، بلکہ ایک ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم ہو جائے گا۔ اور وہ نعمتیں کیسی ہوں گی، کیا ہوں گی، وہ تو کسی دل میں بھی ان کا نہ خیال آیا ہے، نہ کوئی ان کو جانتا ہے اس کے بارے میں، اور وہ تو ایسے چھپا کے رکھی گئی ہیں کہ وہاں پر جب جائے گا انسان تو دیکھ کر ان کو خوش ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں خوشخبری دی تھی کہ ہم یہ اتنی خوبصورت جو جنتیں ہوں گی اس کا جس کو چاہیں گے اپنے بندوں میں سے، اور جو متقی ہوں گے ان کو ہم وارث بنائیں گے، یا ان کا وہاں پر مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ تو تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو تقوی یہی ہے کہ انسان ہر غلط کام، بری چیزوں سے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ تعالیٰ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے سب سے دانستہ بچتا رہے، اور غلط کاموں کو غلط سمجھ کر چھوڑ دے کہ یہ کل کے لیے میرے لیے انجام کے لیے برے ہوں گے، اور میں یہاں پر اگر تھوڑی سی سہولت، آسانی یا کچھ اس سے مجھے انجوائمنٹ ہو رہا ہے، یا کچھ مجھے اس سے حاصل ہو رہا ہے دنیا میں، یا میں اس سے تھوڑے سے دنیا کے فائدے اور لذتیں مجھے مل رہے ہیں وقتی طور پر، تو اگر ان سب کو چھوڑ دے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر ان جنتوں کا وارث بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد میں وہ تذکرہ آیا تھا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی رک گئی تھی تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام جب کافی عرصے کے بعد آئے تو ان سے کہا کہ آپ جلدی جلدی کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حکم سے اترتے ہیں اور ہم اس کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے، اور اللہ تعالیٰ نہ تمہیں بھولا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر یہ قاعدہ بتایا گیا تھا کہ آپ عبادت کیجئے اور اسی پر جمے رہیے۔ تو یہ ہم سب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہم سب کو بتایا گیا کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کثرت اور پھر اس پر ثابت قدمی اختیار کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایسی ذات ہی نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، جس کو رب مانا جائے، جس کو الہ سمجھا جائے۔ اب جو آج کی ہماری آیات ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، اور کافر انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے نکالا جاؤں گا۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے اس رکوع میں کچھ ان لوگوں کے جواب دیے گئے ہیں جو دوبارہ زندہ ہونے کو محال سمجھتے تھے، ان کے شبہات کا کچھ ازالہ کیا گیا ہے۔ اور ہر دور میں انسان کا سوال تعجب اور حیرت کا یہی رہا ہے کہ وہ جب ذرہ ذرہ ہو کر بکھر جائے گا تو پھر کیسے زندہ کیا جائے گا، یعنی یہ تو ناممکن ہے، اس کو عقل ہی نہیں مانتی ہے، یہ بات تو تسلیم ہی نہیں کی جا سکتی ہے، اور وہ اسے عقل سے بعید تر سمجھتا ہے، تعجب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں بھی اس کا جواب دیا، اگر تمہیں تعجب ہے، ان کا یہ قول بھی تعجب خیز ہے کہ جب ہم مٹی بن جائیں گے تو کیا ہم ایک نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے۔ سورہ یاسین میں فرمایا کیا انسان کو معلوم نہیں کہ ہم نے اسے نطفے سے بنایا، پھر وہ کھلا جھگڑالو بن گیا اور اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ بولا بھلا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ جواب دیں کہ انہیں وہ زندہ کر سکتا ہے جس نے انہیں شروع میں پیدا کیا تھا، اور وہ ہر مخلوق سے خوب خبردار ہے۔ ابتدائی پیدائش سے زندگی بعد موت پر یہاں پر استدلال کیا گیا ہے۔ یہ ان کی ہٹ دھرمی تھی، اور بار بار وہ یہی کہتے تھے کہ ہم تو نہیں مانتے کہ دوبارہ کیسے انسان اٹھ جائے گا مرنے کے بعد، جب کہ وہ ریزہ ریزہ قبر میں ہو چکا ہوگا، دوبارہ کس طریقے سے اس کو پیدا کر دیا جائے گا، کیسے وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے گا۔
حال عدم نہ کھل سکا گزری ہے رفتگاں پہ کیا، کوئی حقیقت آن کر کہتا نہیں بھلی بری۔ اس سوال کا جواب آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا یہ انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور وہ کچھ بھی چیز نہ تھا۔ تو اس سوال پر کہ جب وہ مر کر گل سڑ کر مٹی کے ساتھ مٹی بن جائے گا تو ہم پھر کس طریقے سے زندہ ہو کر قبروں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نکالے گا، تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ انسان ہو کر اتنی موٹی سی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پہلے جب تم کوئی چیز نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عدم سے وجود بخشا، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ ایک چیز کو فنا کر کے پھر دوبارہ اس کو پیدا کر دے؟ تو یعنی جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلا نمونے کے، بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نمونے کے عدم سے وجود میں لے آیا تو کیا وہ دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکتا؟ یعنی اب تو تم ایک وجود میں آ گئے، ایک شے بن گئے، ورنہ اس سے پہلے تو تم کچھ بھی نہیں تھے جب وجود میں لایا تھا، تو اب ایک وجود بننے کے بعد میں پھر کیسے دوبارہ تمہیں زندہ نہیں کر سکے گا؟ جب اس نے عدم سے وجود میں لے آیا تو دوبارہ وجود میں لانا، وجود بخشنا، وہ تو پھر اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے۔ ہم اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یا ہماری نسل میں جو لوگ بچے یا جو لوگ آئیں گے، تو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ اب تو آنے والے بچے کوئی چیز نظر نہیں آ رہے ہمیں کہ کہیں بنے ہوئے ماڈل رکھے ہوں اور ہم پہچان جائیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں یا ہمارے بچوں کے بچے ہیں، مگر وہ اپنے وقت پر سب آتے چلے جائیں گے، جس روحوں کو اترنا ہے وہ اترتی چلی جائیں گی۔ یعنی اگلے چند سالوں میں یا 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 15 سالوں میں جو بھی بچے پیدا ہوں گے یا اس کے بعد میں آئندہ ہماری نسل میں جو آئیں گے، تو اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے ہوں گے، کتنے ہوں گے اور کب آئیں گے، ان کے نام اور ان کے کام بھی ہمیں نہیں پتہ۔ بس ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اچھے لوگ ایمان والے پیدا ہوں اور یعنی متقیوں کے امام ہوں اور اسلام کو سربلند کرنے والے ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے یہاں جب آئے، پیدا ہوئے، تو ان کو بھی چند سال پہلے معلوم نہیں تھا ہمارے بارے میں کہ ہمارے یہاں کون سے بچے پیدا ہوں گے۔ تو اب یہ ہے کہ اب دوبارہ جب ختم ہو جائے گا سب کچھ، اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سب پیدا کرے گا، دوبارہ بنائے گا، تو وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب پہلی دفعہ بنا سکتا ہے تو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ جب کچھ نہ ہونے پہ وہ بنا دیتا ہے تو پھر دوبارہ بنا دینا کون سا مشکل کام ہے اس کے لیے؟ اور جب اس نے پیدا کیا تھا تو اس کے سامنے کون سا ماڈل تھا؟ کیسے اس نے پیدا کر دیا؟ اس نے تو کن کہا، اور کن کہنے سے وہ جو بننے والی آنے والی چیزیں ہیں وہ سب فیکن کہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے نسلیں چلا دی، آدم علیہ السلام سے لے کر سب کو، انسانوں کو پیدا کیا۔ تو جب پہلے کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو دوبارہ ان کو اٹھا دینے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اصل حیرت تو انسان کو اس بات پر ہونی چاہیے تھی کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، پھر کیسے بن گیا؟ وجود مجھے کس نے بخشا؟ کیسے مجھے بنا دیا گیا؟ تو یہ پھر جب انسان غور و فکر کرے گا تو پھر ایمان کے لیے، ایمان لانے کے لیے، یقین کرنے کے لیے اس کے لیے یہ بات کافی ہو جائے گی۔ ایک شخص تھا جس کا نام دینار العیار تھا، اور بہت زیادہ دھوکے بازی اور فراڈ اور فسق اور فجور میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ اس کی ماں اس کو ہر وقت سمجھاتی رہتی تھی، لیکن وہ اپنی ماں کی کوئی بات نہیں سنتا تھا، ایک کان سے سنتا تھا، دوسرے سے نکال دیتا تھا۔ ایک دن اس کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں پر اس کو ایک بوسیدہ ہڈی کوئی پڑی ہوئی نظر آئی۔ اس نے وہ ہڈی اٹھائی تو وہ اس کے اٹھانے سے وہ بکھر گئی۔ اسے یہ دیکھ کر بہت زیادہ ایک دم سے دھچکا سا لگا کہ یہ بھی میری طرح سے ایک انسان تھا، یہ بھی میری طرح سے سانس لیتا تھا، یہ بھی چلتا پھرتا تھا، یہ بھی کھاتا پیتا تھا، آج تو یہ خاک بن چکا ہے، کل مجھے بھی اسی طرح سے مر کر جب مٹی ہو جانا ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ دوبارہ اس خاک میں روح ڈال کر اٹھائیں گے اور گزری ہوئی زندگی کے متعلق مجھ سے پوچھیں گے کہ میں کیا کر کے آیا، تو میں پھر اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ تو ایک حقیقت ہے جس سے انسان انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ
قل یحییہا الذی انشأہا اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اس نے ہمارے لیے مثال بیان کی اور وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہنے لگا ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی اللہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا اور وہ ہر طرح کی پیدائش کو خوب جانتا ہے۔ تو اس شخص کو اپنی سابقہ جو زندگی تھی اس پر بہت ہی سخت ندامت اور افسوس ہوا اور اس نے توبہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا اور اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے کہا اے اللہ میرا سارا معاملہ تیرے سپرد ہے، میری توبہ کو قبول فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ پھر وہ اپنی امی کے پاس گیا اور اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اس کی حالت غیر تھی۔ اپنی والدہ سے اس نے پوچھا کہ اماں جان اگر کسی بھاگے ہوئے غلام کو اس کا مالک پکڑ لے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ اس کی والدہ نے اس کو بتایا کہ وہ اسے بیڑیوں میں باندھ کر رکھتا ہے، اسے کمتر لباس اور کھانا دیتا ہے۔ اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں بھی خود کو ایک بھاگے ہوئے غلام کی طرح اللہ کے حضور پیش کرتا ہوں تاکہ وہ میری نافرمانی اور سرکشی سے درگزر کر دے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا۔ تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان سب کو جہنم کے گرد حاضر کریں گے اور وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کھائی ہے اور یہ اس میں اگر ہم دیکھیں اور محسوس کریں، اس کو سمجھیں تو ایک ڈراوا ہے یہ کہ تم جاؤ گے کہاں؟ ذرا زمین اور آسمان کی سرحدوں سے نکل کر دیکھو، پھر گھوم کر یہیں واپس آ جاؤ گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم کہیں بھاگ بھی نہیں سکتے، ہم سب کو جمع کر لیں گے اور ساتھ ساتھ ان شیطانوں کو بھی جمع کر لیں گے جن کا تم آج کہنا مان کر، جن کی فرما برداری کر کے تم غلط راستوں پر چل رہے ہو، یعنی جن شیطانوں کے تم چیلے بنے ہوئے ہو اور جن کے سکھائے اور پڑھائے ہوئی چیزوں پر تم عمل کر رہے ہو اور تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس زندگی جو ہے وہ یہی ہے اور اسی میں ہی بس رہنا ہے اور اسی میں یہاں موج میلہ مستی جو بھی کچھ کرنا ہے وہ سب یہیں پر کرنا ہے، یہی دنیا کی زندگی ہے، بس اس کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہوگی جہاں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ تو جن کے سکھانے سے یہ اللہ سے پھرے ہیں اور ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ انہیں کوئی حساب نہیں دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا ہے، قیامت نہیں ہونی ہے، بس آج کی زندگی ہے، جو کرنا ہے عیش اور وہ سب یہیں پر کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سب کو جمع کریں گے، اور یہاں پر بتایا گیا کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ سورہ جاسیہ میں بھی یہی بات فرمائی ہے کہ تم ہر قوم کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھو گے، اور یہاں پر فرمایا کہ وہ سب کو جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ تو گھٹنے ٹیکنا یا گھٹنوں کے بل گرنا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بے بسی کی اور ذلت کی بات ہے، یہ ذلت کی علامت ہے۔ گھٹنوں کے بل کھڑے رہنے سے انسان اپنا بیلنس بھی قائم نہیں رکھ سکتا ہے، زیادہ دیر وہ گھٹنوں کے بل کھڑا نہیں ہو سکتا، ذرا سا بھی دھکا لگا اور وہ گرا نیچے، اور اس کے سامنے یا نیچے جہنم ہوگی جس میں ذرا سا بھی دھکا لگا تو سیدھا نیچے ہی جائے گا۔ تو اس کیفیت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جہنم کو دیکھتے ہی ایسی دہشت طاری ہوگی کہ انسان اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں رہ سکے گا، وہ وہیں گھٹنوں کے بل گر جائے گا نیچے کہ بس اب مجھے اس میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ ہولناکی اور جہنم کی اور کیا ہوگا وہ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے۔ پھر فرمایا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا۔ پھر ہم ہر جماعت میں سے ایسے لوگوں کو کھینچ نکالیں گے جو اللہ سے سرکشی کرتے تھے، یعنی ہر باغی گروہ کے لیڈر اور انتہائی سرکش اور باغی لوگ، بدترین نافرمان لوگ، اور ان کے سب لیڈرز کو بھی جمع کر لیا جائے گا، یعنی انتہائی نافرمان لوگ اور جرم کی سنگینی کے اعتبار سے مجرموں کی پھر جماعتیں بنائی جائیں گی اور سب کو روک لیا جائے گا۔
پھر سب سے بڑے بڑے مجرموں سے باز پرس ہوگی، ان سے پوچھا جائے گا، اور اسی طرح اول سے آخر تک کے مجرموں کے ساتھ اسی طرح ہوگا۔ ہر ملت اور ہر مذہب کے سردار اور ان کے سرغنے اور ان کے رہنما اور ان کے قائد الگ الگ کر لیے جائیں گے، یعنی ان کو چھانٹ کے لیڈرز کو الگ الگ کر لیا جائے گا، جیسا کہ سورہ اعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حتیٰ اذا دارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب وہاں سب جمع ہو جائیں گے تو عقیدت مند اپنے پیشواؤں کے بارے میں اللہ سے عرض کریں گے کہ اے ہمارے آقا، انہی لوگوں نے ہماری راہ کھوٹی کی تھی، لہٰذا انہیں جہنم میں ہم سے زیادہ سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ آج ہر ایک زیادہ سزا میں مبتلا ہوگا لیکن تم کو علم نہیں۔ اور ان کے پیشوا اپنے مریدوں سے کہیں گے، یعنی وہ لیڈرز جو ہیں اپنے فالوورز سے کہیں گے کہ ہم پر تمہیں کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اب تم اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ان لوگوں کا حال ہمیں بتایا ہے جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اور بس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں بتایا گیا، اور آگے بھی آئندہ آیات میں اسی کا کنٹینیوشن ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس کو دیکھیں گے اس کے ساتھ ملا کر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔